بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 28 سورہ صف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون لا تفعلون۔ اب یہ دیکھیے سبحہ، سبحہ سے شروع ہو رہی ہے نا آیتیں، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا، یہ بھی آیت ہماری سبحہ سے شروع ہوئی تھی۔ دیکھیں کہ سورہ حشر بھی دیکھیے سبحہ سے شروع ہوئی۔ تو یہاں پر اب ہم یہ جو کچھ سورے ہیں، 7 سورتیں ایسی ہیں جو سبحہ سے شروع ہو رہی ہیں، اور جو سورہ اسرا ہے وہ سبحان الذی سے شروع ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ 7 سورے ہیں جس میں سورہ اسرا ہے، سورہ حدید ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ سورہ حشر ہم نے دیکھی، سورہ صف ہے، اور سورہ جمعہ بھی ہے، اور اس کے بعد تغابن ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو سبحہ سے شروع ہونے والی ہیں۔ تو سبحہ سے شروع ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسبحات، یعنی کہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو صبر و تکلیف برداشت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان یہ آرزو کرتے تھے کہ انہیں کافروں سے لڑائی کی اجازت ملنی چاہیے، اور اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں گے۔ مگر جب اجازت مل گئی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یہ، کہ جب اجازت مل گئی تو کچھ لوگ کیا ہوئے؟ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر اے پروردگار، تو نے ہم پر قتال کو فرض کرنے کی اتنی بھی کیا جلدی کری دی کہ تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑے دن ہمیں مہلت کیوں نہیں دے دی؟ کچھ لوگوں کے تو یہ حکم سن کر رنگ ہی اڑ گئے، انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ بس ابھی تو موت آئی، بس ہمارے موت سامنے ہی کھڑی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے ہی کہا تھا نا کہ اللہ ہمارے اوپر جہاد کو فرض کر دے تو ہم لڑیں گے ان لوگوں سے، اور جب ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا تو پیچھے ہٹ گئے، ایک گروہ جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوسرے یہ کہ دشمن کے سامنے اس طرح صف بندی سے کھڑے ہونا چاہیے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کیا ہو، تمہارے قدم ثابت رہیں اور اپنی جگہ پر اس قدر جم کر مضبوطی سے کھڑے ہو جیسے ایسے لگے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جب اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے،
اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے ساری قوتیں لگا دی کہ کس طریقے سے وہ اسلام کو ختم کر دے۔ ان کو سب کو کیا لگ رہا تھا کہ اسلام تو ایک بس ٹمٹماتا چراغ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، جو ایک جھونکے سے، ہوا کے ایک جھونکے سے یہ بجھ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد ان کو یہ لگا کہ نہیں، اب تو اس کو مٹانا مشکل ہے۔ پھر بعد میں اسی طریقے سے ان کی اور زیادہ مضبوط ہوتی گئی، اسلام اور زیادہ مضبوط ہوتے گیا، تو اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، ان کو یہ لگا کہ اب ان کو تو مٹانا بہت ہی مشکل ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دیکھیے کوئی بہت بڑا سودا نہیں ہے، بلکہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ پر ایمان لاؤ، تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانا ہے، صرف ایمان لانا۔ یہ سودا کیسا ہے؟ جنت کی خریدی کا سودا ہے یہ۔ تو اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر بار نہیں بیچنا ہے، دھن دولت نہیں جمع کرنا ہے، بلکہ ایمان لانا ہے۔ جب انسان ایمان لے کر آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ساری کی ساری چیزیں اسی میں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزوں کی بات بتا کر بتائی ہے کہ یہ سودا کس چیز کے لیے ہے؟ جنت کا سودا ہے، اللہ سے محبت کا سودا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرو۔ اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ اب پہلے کے زمانے میں تو جان سے جہاد ہم سمجھ آتی تھی بات، لیکن آج کے زمانے میں ہم جیسے کہ ہم بار بار آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جہاد کا مطلب صرف جنگوں میں جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اللہ کے لیے، کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، لیکن ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، جماعت کو جا رہا ہے، کوئی شخص بندہ بیمار ہے، اس کے پیروں میں تکلیف ہے، لیکن وہ مسجد کو جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ یہ مشقت اٹھانا، جہاد کا مطلب جہد سے ہے، یعنی کہ محنت کرنا، اللہ کے لیے محنت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے نزدیک کرے گی پھر، اور اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب کون کون سے کام ہو سکتے ہیں جہاد کے؟ ہم نے اس بارے میں پہلے بھی ڈسکس کی تھی، انشاءاللہ آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ کون سے ایسے کام ہیں جس میں ہم تھکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تھکنا بھی ہے کہ دیکھیے کہ ہم گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ہم دوسری جابز میں اپنے تھکتے ہیں، صبح جا رہے ہیں شام تک جاب کر رہے ہیں، اس میں تھک رہے ہیں ہم۔ تو پھر اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہم تھک گئے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو تھکایا اللہ کی راہ میں؟ ایسے تو نہیں ہوا نا؟ ہم کو آج تک تو ایسے نہیں لگتا کہ ہم نے تھوڑا بہت اپنی مرضی سے قرآن پڑھ لیا، چلے تھوڑا تھوڑا ہم نے کر لیا، جیسے جیسے ہم کو آ رہا ہے ویسے ویسے ہم نے کر لیا۔ تو یہاں جیسے ہم آسانی سے ہم اس میں آسانی ڈھونڈتے ہیں نا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہو گیا کہ فوراً پھر انسان پھر خاموش بیٹھ جاتا ہے اس میں کہ نہیں نہیں آج تو نہیں ہو پائے گا، آج یہ بیمار ہے، کوئی بھی چیز بیماری ہے یا کوئی بچے بیمار ہے یا ہمارا تھوڑا بھی سر درد ہے، آپ دیکھیے کہ کیا چیز ہم پہلے چھوڑتے ہیں؟ قرآن کو پہلے چھوڑتے ہیں، قرآن کی کلاس کو پہلے چھوڑتے ہیں، نماز کو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں چھوٹتی، گھر کا کام کاج نہیں چھوٹتا، کھانا پینا نہیں چھوٹتا، ملنا ملانا نہیں چھوٹتا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن چھوٹتا کیا ہے؟ اللہ کے جو راستے پر ہم چل رہے تھے وہاں پر ہم تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا۔ انسان تھکا ہوا ہے، سویا اور پھر تہجد کا نماز کا ٹائم ہو گیا، فوراً اٹھ گیا، حالانکہ آنکھ نہیں کھل رہی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اس کی نیند نہیں ہوئی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان 2 بجے سو رہا ہے، 3 بجے سو رہا ہے، اور اس کو 1 گھنٹے کے بعد تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ شیطان تو یہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں آج تو نہیں ہو پائے گا اٹھنا، آج تم مت اٹھو، لیکن وہ انسان اگر مومن ہے، پکا مومن ہے، تو وہ اپنی نیند کو بالائے طاق رکھ کے، اپنی تھکان کو بالائے طاق رکھ کے پھر اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، چاہے تھکان ہو، چاہے سر درد ہو، چاہے پیر درد ہو۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب اچھا میرا یہ درد ہے، بلکہ انسان جب لیزی ہوتا ہے تو ہر چیز کو پرائرٹی دیتا ہے سوائے دین کے، سوائے اپنی نمازوں کے، سوائے اپنی قرآن کی کلاسز کے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کی کلاسز بھی ہم چھوٹی چھوٹی ریزنز پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گئے ہم نے چھوڑ دیا، کہیں ہم مہمان چلے گئے ہم نے چھوڑ دیا۔
بلکہ ہم کیوں اپنا ٹائم سیٹ کیوں نہیں کرتے کلاسز کے ساتھ؟ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری کلاسز کا یہ ٹائم ہے تو یہ ٹائم نہ ہم کہیں جائیں گے، اور اگر کوئی مہمان آئے گا تو ہم ان کو بھی سنائیں گے کہ بھئی آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ سنیے، تھوڑی دیر میں میری کلاس ختم ہونے والی۔ تو ہم تو بالکل بازو رکھ دیتے ہیں ساری چیزوں کو۔ کھانے کا ٹائم ہمارا، پکانے کا ٹائم ہمارا، ہم سارے چیزوں کو برابر پرائرٹی دیتے ہیں، برابر اس کو ٹائم پہ رکھتے ہیں۔ ایک قرآن کی کلاس ہو گئی یا ہماری کوئی عبادت کے ٹائمنگز ہو گئے، اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ نہیں چلو آج نہیں ہو پایا کل پڑھ لیں گے، آج نہیں ہو پایا کلاس جوائن کرنا کل کر لیں گے۔ تو ایسے آپ کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کی یا کیوں نہیں، یہ آپ کا اپنا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پروف کرنا ہے کہ میں کون کون سی چیزوں کو امپورٹنس دیتی ہوں، کون سی دنیا کی چیزوں کو یا اللہ کی چیزوں کو، یہ آپ کو بتانا، یہ آپ کو پروف کرنا ہے اگر، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں پاکیزہ گھر عطا کرے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد ہی حاصل کرنے والی فتح۔ آپ مومنوں کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبری دے دے، اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری پانے والے لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فوز العظیم جس کو ملنے والی ہے وہ کامیابی میں ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یہ نصر من اللہ فتح قریب، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ انصار اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ کیسے، کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے مددگار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی طرف لوگوں کو بلا کر، دین پھیلا کر، جیسے کہ ہماری بہنوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے امی کو بتاتے ہیں، کلاس کی، قرآن کی، یہ بھی اللہ کی مدد ہے نا، کہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کی ہیلپ کرنا، بہت ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس میں یہ بھی ڈھونڈیں، آپ غور و فکر کریں اس میں کہ آپ کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی مدد جلد ہی حاصل ہونے والی ہے۔ ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد، اور جلد حاصل ہونے والی ہے۔ آپ مومنوں کو اس کی خوشخبری دے دیجئے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ من انصاری اللہ، ہم کو بھی انصاری بننا ہے، انصار بننا ہے، انصار کی طرح بننا ہے، انصار اللہ بننا ہے، ہم کو اللہ کے مددگار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کام کے لیے ہمیں چن لے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہوگا کتنے خوش قسمت ہوتے ہوں گے، دین کو پھیلانے میں، یا پھر کہیے کہ دین کو آگے بڑھانے میں، دین کی باتیں کرنے میں، اپنے گھروں میں دین کو پھیلانے میں، اپنے اولاد کو نیک تربیت دینے میں، یہ سارے انصار اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انصار اللہ بنا دے۔ تو حواریوں نے جواب دیا تھا، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ لوگ بھی اپنے اپنے دل میں یہاں کہہ لیجئے، نحن انصار اللہ، ہم بھی اللہ کے مددگار بنیں گے۔ دل میں ارادہ کر لیجئے کہ اللہ ہم جو ہم سے ہوگا، چھوٹی موٹی کوشش، ہم بھی اللہ کی مدد کریں گے۔ کیسے اللہ کی مدد کر سکتے ہیں ہم؟ دین کو پھیلا کے، قرآن کو پھیلا کے، چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی باتوں کو اسپریڈ کر کے۔ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیز ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہے کہ ہم نیکی کی باتوں کو پھیلائیں، قرآن کی باتوں کو پھیلائیں، دین کو ہم عام کریں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے، اپنے انسٹاگرام کے ذریعے، اپنے فیس بک کے ذریعے، جیسے بھی آپ کہیں گے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج کل نیو جنریشن کو بہت اچھا اس کا استعمال آتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں اللہ کے مددگار بننا ہے۔ نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ، اللہ ہم ہیں آپ کے مددگار، اللہ ہم بننا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی کام لے لے، اللہ اللہ تو پسند کر لے کہ ہم تیری راہ میں کوئی کام کرنے والے بن جائے۔ کتنی خوش قسمتی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اب دیکھیے کہ اسکول میں جب ٹیچر بچوں کو کہتی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹیچر کہتی کہ میری بکس لے کر اسٹاف روم تک چلو، بچے کیا خوش ہوتے ہیں، کسی کو ایک کو جب وہ مل جاتا ہے تو حالانکہ وہ تو کام ہوتا ہے، لیکن بچے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے مجھے کہا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اگر ہم کام کرنے والے بنیں گے تو ایک اندر سے خوشی ہوگی ہمیں کہ ہم اللہ کے کام کرنے والے، اللہ کے ہیلپرز بن رہے ہیں، ہم لوگوں کے تو ہم کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے انصار اللہ بننا ایک بہت بڑی آنر کی بات ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری نسلوں کو اپنے کام کے لیے چن لے۔
اور ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے کر آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بھی سورۃ یسبح للہ، سبحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، ہر ایک کی تسبیح الگ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تسبیح کے طریقے کیسے ہیں۔ ہمارے تسبیح کے طریقے یہ ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تو ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ان کے طریقے کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اکثر ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ شام کے وقت پیڑوں کو ہاتھ مت لگاؤ، وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کرتے ہوں گے نا، کیسے ان کی عبادت کے طریقے ہمیں نہیں پتا، وہ کیسے جھکتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہاں تک چونٹیاں ہیں بلوں میں، سمندر میں مچھلیاں ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے، وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کو لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اس کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ہاں آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ چلیں، آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے، اور وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اس کی زندگی سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے تھے۔ اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھیجا جو ابھی ان میں سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا اور رحم والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو توریت کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے، اور اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس مثال کیسی بتائی جا رہی ہے، گدھے کی مثال۔ اب دیکھیے کہ گدھے کے اوپر اگر کوئی انسان سامان لاد کے لے کر جا رہا ہے، چاہے اس کے اوپر پتھر ہے، روئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، یا پھر بکس ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا رکھا ہو، اس کو صرف اتنا پتا ہے یہ چیز یہاں سے اٹھانا ہے، وہاں لے جا کر رکھنا ہے۔ تو یہاں پر انسان کی مثال، عالم کی مثال، بے عمل عالم کی مثال ایسی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اس کی مثال ایسے گدھے کی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لا دی گئی ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیٹھ پر کون سے حکمت کے خزانے پڑے ہیں یا پتھر ہے، اس کو نہیں پتا، گدھا ہے نا وہ، اس کو کیا پتا، انسان کو پتا ہے کہ کون سی کتاب کیا فائدے کی ہے۔ اب انسان اگر ایک بک ملے اس کو تو وہ دیکھے گا کھول کے کہ ارے یہ تو سائنس کی کتاب ہے، ارے یہ تو ہسٹری کی کتاب ہے، ارے یہ تو جنرل نالج کی کتاب ہے، ارے یہ تو بہت ہی جنرل نالج اس کے بڑی اچھی بک ہے، اس میں تو بڑے اچھا جنرل نالج ہے، انسان کو پتا ہے نا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کسی عالم کی مثال بتائی جا رہی ہے جو بے عمل ہے، یعنی کہ اس کو سارا کچھ علم ہے لیکن وہ کچھ عمل ہی نہیں کر رہا، یعنی کہ اس کے پاس کتابیں ہیں، علم ہے، لیکن اس نے اس کو بازو رکھ دیا، بالائے طاق رکھ دیا، اس نے اس کو پیچھے ڈال دیا اپنے۔ اس کا مطلب پیچھے ڈالنے سے کیا مراد، سارا کچھ پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، حرام خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیر طریقوں سے مال کھانا ہے، سود کھانا ہے، ناجائز طریقوں سے مال کھانا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کو گدھے کی طرح مطلب مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بری مثال ہے کہ یعنی کہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ قرآن میں کیا احکامات ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم جب ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم جب میچور ہوئے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما کیا رہا ہے۔
अब तक तो हम पढ़ रहे थे, हमें ना डोंट्स का पता था, ना डूज़ का पता था, ना हमें अहकामात का पता था। हाँ, मोटी-मोटी चीज़ें जो हमारे बड़ों ने बता दी थी, ऐसे नमाज़ पढ़ना है, ऐसे कुरान पढ़ना है, ऐसे करना है, बस ये पता था। लेकिन कैसी बारीक-बारीक चीज़ें अल्लाह ताला हमें बता रहा है, हैज़ के बारे में, निफ़ास के बारे में, वज़ू के बारे में, तयम्मुम के बारे में, हर चीज़ के बारे में, सूद के बारे में, कौन-सी चीज़ ऐसी है जो इसमें बयान नहीं की गई, फिर कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बावजूद अगर कोई अमल ना करे, तो उसकी मिसाल कैसी है कि वो गधे की तरह है कि उसकी पीठ पर बहुत सारी किताबें लाद कर वो लेकर जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो उसकी पीठ पर है क्या। अल्लाह अकबर। आप इनसे कहिए, ऐ लोगों जो यहूदी बने हो, अगर तमाम ये समझते हो कि तमाम लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, अगर तुम इस बात में सच्चे हो, तो मौत की तमन्ना करो, और ये लोग कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे। अपने इन करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। आप इनसे कहिए, जिस मौत से तुम भागते हो, वो तो तुम्हें आके रहेगी। देखिए कि मौत से इंसान भाग ही नहीं सकता, चाहे नेक हो, चाहे बद हो, चाहे अच्छा इंसान है, चाहे कितना भी। अब यहाँ पर देखिए कि कितने नबी आए, कितने अंबिया आए, सारे के सारे आए, लेकिन मौत से तो कोई नहीं बचा ना, सारों को मौत आके रही। तो यहाँ पर उन लोगों की बात कही जा रही है, यहूदी बड़े कहते हैं ना कि हम तो अंबिया की औलाद हैं, ये है, और लेकिन उसके बावजूद भी वो मौत की ख्वाहिश कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कैसी है, ये मौत जो है हमको आएगी तो हमें हमारे करतूतों का सिला मिल जाएगा। तो वो मौत की आरज़ू कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस मौत से तुम भागते हो, वो तो तुम्हें आकर रहेगी। अल्लाह अकबर! कितनी डराने वाली बात है ना, कि इंसान हर वक़्त अपनी मौत को अगर याद करे ना, तो आप देखेंगे कि हमारे गुनाह हमसे कम होते जाते हैं। हम उतने नेकियों में आगे बढ़ते जाते हैं। हम जब भी जैसे-जैसे हम इसमें जाते हैं ना, हम अगर ये सोचे कि नहीं अब हमारी मौत हमारे करीब है, अब पता नहीं ये इनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। हमारे सामने कई लोगों का जब मौत आती है, तो हमें फ़ौरन ये सोचना चाहिए कि अब मेरी मौत कब है? ज़रूरी नहीं है कि मैं 60 साल की हूँ तभी मेरी मौत आएगी, मैं 70 की होंगी तब मेरी मौत आएगी। बल्कि हर वक़्त हम अपने आप के लिए अपने आप को तैयार रखें, तो हमको क्या होगा फिर कि हम गुनाहों से बचते रहेंगे और नेकियों की तरफ हमारे कदम ज़्यादा बढ़ेंगे। मौत को याद करने का एक फ़ायदा ये है। और फिर यहाँ पर भी कहा जा रहा है, फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे, जो गायब और हाज़िर का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे। ऐ ईमान वालों, जुमा के दिन जब नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए, तो ज़िक्र इलाही की तरफ दौड़ कर आओ और खरीदो-फ़रोख्त छोड़ दो। अगर तुम जानो तो यही बात बेहतर है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या बात बताई जा रही है कि जुमा के दिन, स्पेशली जुमा के दिन, क्योंकि जुमा हम इन मोमिनों के लिए क्या है, ईदुल मोमिनीन है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये वाला सूरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन भी पढ़ते थे। अब आप देखते होंगे कि जुमा, अगर मेरी बहनें जो फजर की नमाज जो देख रही हैं मक्का की, मैं अक्सर डालती रहती हूँ लिंक उसकी, तो देखते हैं आपके जुमा के दिन अक्सर पहली रकात में सूरह जुमा और दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा था कि ये नमाज़ पढ़ते थे। तो यहाँ पर ईमान वालों को पुकारा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब बुलाया जाए तुमको नमाज़ के लिए, तो क्या करो, सब काम छोड़ दो, खरीदो-फरोख्त छोड़ दो। नमाज़ की अहमियत यहाँ पर बताई जा रही है कि एक तो ये नमाज़, और दूसरे कि जुमा की भी अहमियत बताई जा रही है कि यहाँ पर जमा हो जाया करो। तो ये एक ऐसा भी होता था कि कई लोग ऐसे होते थे कि अपने कामों में मसरूफ़ होते थे, मुश्किल में फँसे हुए होते थे, नमाज़ों को छोड़ देते थे। तो यहाँ पर नमाज़ के लिए निदा का लफ्ज़ आ रहा है कि तुम्हें पुकारा जा रहा है, कि अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा है कि उठो और नमाज़ के लिए अज़ान कहो, और अज़ान कही जाए तो फिर दौड़ कर अल्लाह के लिए आ जाओ और खरीदो-फ़रोख्त छोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सऊदी अरबिया में सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, और मैं समझती हूँ इंडिया में भी तकरीबन जुमा के दिन तकरीबन मुसलमानों की दुकानें, बाज़ार सब बंद होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जुमा के दिन भी अपनी दुकानें चालू रखते हैं। फिर जब नमाज़ अदा हो चुके तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को बकसरत याद करते रहो, शायद कि तुम फलाह पाओ। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ था कि मुहाजिरीन की आबादकारी जब हुई, तो कुफ़ार मक्का ने भी अहले मदीना की मुआशी नाकाबंदी कर दी। यानी कि
कुफ़ार मक्का उनको मुआशी तरीके से परेशान करते थे, जिसकी वजह से गल्ला भी कम था, गिरानी भी कम थी, बहुत परेशानी थी, लोगों को खाने और पीने के मसले होते थे। तो यहाँ पर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो एक गल्ले का तिजारती काफ़िला वहाँ से आया, मदीने आ गया और इन्होंने अपनी आमद की इत्तिला के तौर पर तबले बजाना शुरू कर दिया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि तबले बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था। तो सब सुनने वाले मुसलमान जो थे, जो लोग कुछ बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस-पास बैठे थे, खुतबा सुन रहे थे, तो अब उन्होंने जैसे ही देखा कि कोई गल्ला बाँटने वाला आया है काफ़िला, तो उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे खुतबा छोड़कर उधर चले गए और उन्होंने ये सोचा कि अगर हम देर से जाएँगे तो हमें गल्ला नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे उठकर वो गल्ला लेने के लिए भागे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे। तो आपके पास सिर्फ 12 आदमियों के सिवा कोई ना रहा। इस वक़्त ये नाज़िल हुई कि जिसमें मुसलमानों पर मीठी ज़बान में ये बात बताई गई कि ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो ज़मीन में मुंतशिर हो जाओ और जब कोई सौदा बिकता हुआ या कोई खेल तमाशा देखो तो उधर भाग मत जाओ, बल्कि उन्होंने क्या किया कि आपको अकेला छोड़ दिया और आप इनसे कहिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो इस तमाशे और तिजारत से बहुत बेहतर है और सबसे बेहतर रोज़ी रसा अल्लाह ताला है। यानी कि अल्लाह ताला अगर ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ नहीं जाएँगे तो अल्लाह ताला इनको खाना ही नहीं देगा या भूखे ये मर जाएँगे, बल्कि अल्लाह ताला तो इनको बेहतरीन देने वाला है। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं सोची, बल्कि अपनी परेशानियों में इन्होंने ये सोचा कि अगर हम खुतबा सुनने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। तो ये वहाँ से भाग गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से 12 लोग बच गए। तो ये आयत नाज़िल हुई। सूरह मुनाफ़िक़ून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी-कभी जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ून भी पढ़ते थे जुमा के दिन नमाज़ों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपके पास मुनाफ़िक़ आते तो कहते हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। जुमा के दिन सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ून पढ़ा जाता है और कभी-कभी सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा जाता है। तो सूरह सजदा के साथ अक्सर सुबह में आप देखेंगे मक्के में सूरह सजदा और सूरह दहर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सूरह मुनाफ़िक़ून, जब आपके पास मुनाफ़िक़ आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह जानता है कि आपके रसूल हैं और अल्लाह ये भी गवाही देता है कि मुनाफ़िक़ सरासर झूठे हैं। इन्होंने अपनी क़स्मों को ढाल बना रखा है और इस तरह अल्लाह की राह से रोकते हैं। बहुत बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर कुफ़्र किया तो इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। अगर आप इनका कद व क़ामत देखें तो आपको बहुत पसंद आए। यानी कि ये जो मुनाफ़िक़ रई जो मुनाफ़िक़ों की बात कही जा रही है और ख़ास तौर से रईसुल मुनाफ़िक़ीन जो था, अब्दुल्ला बिन उबई जो था, उसके बारे में बात हो रही है कि एक ऐसा था, एक रईस शख़्स था, खूबसूरत था, लंबे कद व क़ामत वाला जवान था और जंगे बदर के कैदियों में आपके चचा आप आगे आ रहा है कि आपको बहुत पसंद था और अगर आप इनकी बातें सुने तो बस सुनते ही रह जाएँ। गोया वो दीवारों के साथ लगाई हुई लकड़ियाँ हैं और बुज़दिल ऐसे हैं कि हर ज़ोर की आवाज़ को समझते हैं कि इन पर कोई बला या कोई आफ़त या कोई दुश्मन है। इनसे होशियार रहिए, इन्हें अल्लाह गारत करे, कहाँ से बहकाए जाते हैं। यानी कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे कि मुसलमानों के पीछे आते, मुसलमानों के साथ बैठते और बैठते कैसे हैं महफ़िलों में, यहाँ पर ये लोग जब आपकी मजलिस में आते, तो किसी दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते और ऐसे बैठते। दरअसल वो ये काम अपनी बड़तरी और शान बेनियाज़ी जताने के लिए करते। अल्लाह ने इनको लकड़ियों से तशबीह दी, लकड़ियों की एग्ज़ाम्पल दी, इस लिहाज़ से कि लकड़ियों में सुनने और सोचने की, समझने की सलाहियत नहीं होती ना, बस वो खाली दिखावे की रहती हैं। इस तरह ये लोग भी बस दिखावे की खातिर आ तो जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ध्यान से नहीं सुनते और खुद कुछ सुन भी पाएँ, तो फिर उसे समझने और सोचने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते और जैसे आए थे वैसे ही दामन झाड़ के चले जाते हैं। हिदायत की कोई बात कबूल करने को तैयार ही नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए कि इनकी बात हमें क्यों बताई जा रही है। अब ये तो हो गए, अब चले गए, ख़त्म हो गए, ये लोग आए थे, बैठे थे, ख़त्म। अब इन लोगों की तो स्टोरी वहाँ पर मदीने वालों के मुनाफ़िक़ों की स्टोरी है। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि हम जब दीन की महफ़िलों में बैठते हैं, तो कैसे बैठते हैं? कितना हम जज़्ब करते हैं अपने अंदर, कितनी बातों को ध्यान से सुनते हैं, कितनी बातों को अपने अंदर उतारते हैं, कितना हम सोचते हैं, कितना हम समझते हैं। क्या हम कहीं कहीं हमारे अंदर भी तो ये बात नहीं है कि हम दीन की महफ़िल में तो बैठे हैं और अपना दामन झाड़ कर वैसे ही चले गए, जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
1 महीना पहले हमारी जो सिचुएशन थी अभी भी वही है। और जो बहनें नई हैं वो 1 महीने से अगर ज्वाइन कर रही हैं या 15 दिन से ज्वाइन कर रही हैं या 8 दिन से ज्वाइन कर रही हैं, हर बहन अपने-अपने गिरेबान में ज़रूर झाँक कर देखे कि मैंने क्या कुछ कुरान से अख़ज़ किया, क्या मैंने हासिल किया। इतने दिन से मैं बैठ रही हूँ, इतने दिन से मैं सुन रही हूँ। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी गौर से सुना। अगर तो कोई ऐसे ही सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आधा सुना, आधा छोड़ा, कभी सुन लिया, कभी छोड़ दिया, आज जॉइन किया, कल नहीं जॉइन किया, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। और देखिए कि जो बहनें सिंसियरली जॉइन करती हैं, सिंसियरली सुनती हैं, सिंसियरली नोट करती हैं, तो देखिए कि उनके दिलों में कैसे बात उतरती है। उनके दिल चेंज हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, उनके दिन और रात, लैल और नहार उनके बदल रहे हैं, उनकी नमाज़ों में डिफ़रेंस आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि कुरान उनके दिलों पर असर कर रहा है। तो आज आज हमने यहाँ बैठकर इस आयत पर से गुज़रते हुए सोचना है, ये तो मुनाफ़िकों की बात हो रही है। मेरे अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। मैं अगर इस क्लास में बैठी हूँ, मैं अगर 1 दिन भी बैठी हूँ, तो मेरे अंदर क्या चेंजेस आए? क्या मैं भी ऐसे ही फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रही हूँ? क्या मैं भी यहाँ आकर मैंने दामन तो नहीं झाड़ कर चली जाती हूँ मैं हर रोज़ कि मेरे अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। बस हमने बैठा और हमने सुना और हम चले गए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए, एक छोटी-सी चीज़ कम से कम हम अपने अंदर चेंज कर लें। हर रोज़ एक छोटी-सी चीज़। जैसे कि अब घर की सफाई हम निकालते हैं, तो एक-एक रूम साफ करते हैं ना। अलमारी हम जमाते हैं, तो एक-एक अलमारी, आज ये अलमारी साफ कर ली, कल वो अलमारी साफ कर ली। तो इसी तरीके से अपने अंदर की सफाई भी ऐसे ही करना है कि हम कैसे आप करें कि हम देखें कि हम क्या-क्या हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं। हर रोज़ हम कुरान की क्लास में बैठे हैं, तो हमारे अंदर क्या चेंजेस हुए हैं? या फिर हम एज़ इट इज़ जैसे आए थे हम वैसे ही हैं अब तक? कोई चेंज नहीं हुआ है। हर इंसान अपने आप को देखे, जो पहले के हैं, जो अब के हैं, जो थोड़े दिन पहले आए हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे तो हम अपने आप को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और ये कोशिश हमें करनी चाहिए क्योंकि हमारी आँखें काफ़ी लेट खुली। हमें ये रियलाइज़ ही काफ़ी लेट हुआ कि हमें अपने आप को चेंज भी करना है। वरना हम तो अब तक बड़े मुतमईन बैठे थे कि हम बड़े नेक इंसान हैं। हम 5 नमाज़ें पढ़कर ही अपने आप को बड़े नेक, बड़े सालेह समझ रहे थे कल तक ना। आज हमें समझ आ रहा है कि हमें तो कुछ समझ नहीं है। हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, अभी हमें ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। अगर आप कुरान पढ़ने बैठेंगे, आप इबादतों को अपना एहतिसाब करेंगे, आप अपने इबादतों का हिसाब लगाएँगे, तो अब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने तब तक कुछ किया ही नहीं है। अभी तो मुझे स्टार्ट ही लेना है, ये रियलाइज़ होगा। और ईमान वालों को यही रियलाइज़ होता है आखिरी तक। तो यहाँ हमको क्या ख़्याल आ रहा है कि हमको अब क्या करना है? क्या हमारा कल का कदम होना चाहिए? कल तक मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ? और आज के बाद मैं कैसी रहूँगी? मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं? घर में, आस-पास, लोगों में, रिश्तेदारों में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इधर कुरान की क्लास करती हूँ और फिर मैं वही अनाप-शराप, चीख-चिल्लाप, लड़ाई-झगड़े, लोग मेरे से परेशान हैं, आस-पास के लोग परेशान हैं, वही झूठ, वही ग़ीबत, वही नमाज़ों में कमी, वही नमाज़ें, टूटी-फूटी इबादतें। यही तो सब नहीं है? चेक करें अपने आप को। यहाँ पर कोई किसी को चेक नहीं करेगा, हर इंसान अपने आप को चेक करेगा। और अल्लाह के रसूल जब इन्हें कहा जाए कि आओ अल्लाह की, ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करें, तो सर झटक देते हैं। आप इन्हें देखें कि अज़राह तकब्बुर आने से रुक जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि इन लोगों की बात बताई जा रही है, तकब्बुर। इंसान को तकब्बुर भी रोक देता है ना, मैं उनकी बात क्यों सुनूँ? मुझे खुद आता है। आप देखें कि कई लोग दीन की तरफ अगर आप बुलाएँ ना उनको, तो वो क्या कहते हैं? हमें खुद सब आता है, हम खुद पढ़ लेते हैं, हमारे पास है किताबें। मतलब बहुत सारे लोगों को शैतान ये ढकोसले देता है, तसल्लियाँ देता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की? तुम तो खौ ऑलरेडी इतने ज़्यादा नेक हो। तुमको उसको पता है कि ये जैसे ही यहाँ पर कदम रख लेंगे, तो ये तो और ज़्यादा नेक बन जाएँगे और ज़्यादा सालेह बन जाएँगे। तो शैतान उनको आने ही नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए कि अज़राह तकब्बुर आने से रुक जाते हैं वो, कि यहाँ अल्लाह ताला ये बता रहा है कि तकब्बुर इंसान को रोक देता है, इंसान को आगे नहीं जाने देता, दीन पर अमल नहीं करने देता। ये तो उन लोगों की बात बताई जा रही है जो मुनाफिक थे मदीने के। आप इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें या ना करें, इनके हक़ में बराबर है, क्योंकि अल्लाह इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला नाफ़रमान लोगों को क़तई हिदायत नहीं देता। देखिए, नाफ़रमानों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। यहाँ पर हमें ये भी सोचना है कि हम अल्लाह के कितने फ़रमाबरदार हैं। कितनी फ़रमाबरदारी हम करते हैं अल्लाह की, या कितनी बातें हम छोड़ देते हैं। हमें पता है ये गलत है, उसके बावजूद भी हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमें पता है कि ये गुनाह है, फिर भी हम कर रहे हैं।
اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعی ہدایت نہیں دیتا. اللہ لا یہدی یہدی القوم الفاسقین. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ نہیں سمجھتے. یعنی کہ ہجرت سے پہلے مدینے میں عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی بڑی ویلیو تھی نا. اب جیسے ہی اس کو سب لوگ اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سارے کے سارے لوگ ادھر آ گئے. اب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جب آئے ہجرت کر کے جب لوگ آ گئے تو اب یہ لوگوں کو انہوں نے سارے کھانے اور پینے اور گھر ہر طریقے کی سہولیات دے دی نا. تو اب اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ مسلمانوں پر دھاک بیٹھ جائے اور پھر یہ ہو کہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو کیا کرو ان کا کھانا اور پینا روک دو, ان کو یہ ساری چیزیں دو ہی مت. تو یہ خود ہی پھر اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ملے گا نا, ان کو غریبی آئے گی, ان کو کھانے کو اور پینے کو نہیں رہے گا نا, تو پھر یہ خود ہی اسلام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے, حالانکہ آسمان اور زمین کے تو خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کو دینے پر قادر ہے. یہ بات وہ نہیں سمجھتے. اور اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے مومنوں کے لیے ہے لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے. یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو غزوہ بنی مصطلق میں جب وہ گئے تھے تو یہاں سے راستے میں سے آتے وقت کیا ہوا تھا, تھوڑی بحث ہو گئی تھی مہاجرین میں اور یہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کے ساتھیوں میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر سے جب واپس آ رہے تھے, جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو یہ جاہلیت کی یہ باتیں کر رہے تھے. تو یہاں اس میں کیا ہوا تھا, ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات مار دی تھی. تو اب بڑا انہوں نے کہا کہ اب یہ بڑی اس میں بحث ہو گئی دونوں میں, مہاجرین میں اور انصاری میں, کہ یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا. اب ان کو یہ موقع مل گیا یہاں پر عبداللہ بن ابی کو کہ اب ہم کیا کریں گے. عبداللہ بن ابی نے یہ بات سنی اور انصاری سے کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے. یعنی کہ انصاری کو بہکا رہے کہ تم انصار بڑے اللہ کے والے بن رہے تھے, دیکھو تم لوگ مہاجرین کی مدد کر رہے تھے, اب دیکھو یہ لوگ تمہیں یہ ایسے کر رہے ہیں, مطلب بہکا رہا تھا. اور جب اس نے کیا کہا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت والا سردار ذلت والے کو وہاں سے نکالے گا. یعنی کہ اس کا ارادہ کیا تھا, میں عزت والا ہوں اور ذلت والے کون ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی. تو ہم کیا کریں گے جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے, وہاں جا کر اس کو ہم نکال دیں گے. ایسی باتیں وہ ان کو بہکا کے کر رہا تھا, انصار کو کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی. تو یہاں پر جب حضرت عمر کو یہ بات پتا چلی تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا. تو آپ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل نہیں کرنا ہے, بلکہ مہاجر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اس وقت تھوڑے سے تھے اور انصار بہت تھے, مگر بعد میں مہاجرین بھی بہت زیادہ ہو گئے. تو یہاں پر اس نے کہا کہ یہ عزت والا کون, وہ خود, اور ذلت والے کون, یعنی کہ پیغمبر. یعنی کہ ان کو اگر تم دیں گے, مہاجرین انصار کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مہاجرین پر دو گے, ان کو اتنا خرچ کرو گے ان کے اوپر, تو یہ لوگ تو تم پر چڑھ آئیں گے, اور اگر تم ان کو دینا بند کر دو گے تو یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے, ان کو کھانے کو پینے کو نہیں رہے گا, تو یہ خود نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. کیسے؟ بچے ستا رہے ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, بچوں کی وجہ سے رات میں نیند نہیں ہوئی, فجر چلی گئی, بچے نے پیشاب کر دیا, کپڑے بدلنا جان پہ آ رہا, نہانا جان پہ آ رہا, تو پھر نماز چھوٹ گئی. تو یہ کیا ہے, اولاد. یعنی کہ جب سب سے نزدیکی رشتہ ہے اولاد کا, اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے. مال کی وجہ سے کیسے؟ کچھ جابس ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نمازوں کی پابندی نہیں کر پاتا, کبھی ٹریولنگ میں تھک رہا ہے, کبھی آ کے تھک گیا, عشاء کی نماز نہیں پڑھی, کبھی باہر وہاں پر نمازوں کا ٹائم نہیں ملا, آفس میں نماز کا ٹائم نہیں ہے, کوئی پڑھنے کے لیے الاؤ نہیں کرتا ہے. تو یہ مال اور اولاد اس طریقے سے اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کر سکتے ہیں, غافل کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دے دی. اللہ اکبر. کیا کہے گا انسان
ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. دیکھیے کہ انسان کے پاس 60 سال اگر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، اس کے بعد انسان اللہ کے پاس گیا اور وہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ میں نے کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عمر دی، عقل دی، سمجھداری دی. جانوروں کی طرح تو ہمیں نہیں بنایا کہ ہمیں عقل ہی نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں ہے. جب انسان کو یہ ساری چیزیں دے دی گئی، عقل دی، صحت مند تندرستی دی، تو انسان اپنے آپ کو سدھار لیتا. لیکن انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. سب سے زیادہ انسان کو یہ رہے گا کہ میں صدقہ کر لیتا. صدقہ سب سے زیادہ افضل بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، افضل ترین صدقہ یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کیا کرے صحت مند تندرستی کی حالت میں. یعنی کہ جو ایک دل میں بخیلی اور جو چیزیں ہیں، یعنی کہ بخل کرنا انسان کے دل میں اگر ہے تو وہ پھر اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بخیل آدمی کیا کرتا ہے؟ ساری عمر پیسے جوڑنے میں گزار دیتا ہے، کسی وقت بھی مال کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلتی، یہاں تک کہ بڑھاپے میں اور زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے. اور جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے پاس نہیں ہے، یہ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تو اب کیا کرتا ہے انسان؟ اس وقت صدقہ کرنے کی سوچتا ہے کہ یہ اب یہ مال سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکے اٹھا لوں. زندگی بھر تو یہی سوچا اس نے، لیکن اس وقت اس کا اصل مقصد کسی محتاج کو دور کرنا نہیں، بلکہ کیا تھا کہ اپنے مال، اپنی نیکی کی خاطر. اب وہ نیکی کب کر رہا ہے؟ وہ جب اس کے پاس ٹائم ختم ہو گیا، جب اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھ لیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، کینسر پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، تو وہ ٹائم پھر کیا کرتا ہے انسان؟ صدقہ و خیرات کرتا ہے. تو وہ صدقہ افضل نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا تو وہ کہے گا کاش کہ میرے پاس تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی تو میں صدقہ کر کے صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو صدقہ خیرات کب کرنا ہے؟ صحت مندی کی حالت میں، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ جب ہم اس کے محتاج ہوں اور وہ وقت ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، جب اس کی نیڈ ہمارے لیے زیادہ ہو، ایسے وقت میں ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، تو وہ سب سے ویلیویبل صدقہ ہے. حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کبھی کبھی دیکھیے کہ انسان اتنا بینک بیلنس جمع کر کے رکھتا ہے، اس کو اتنا بھی آخری میں ٹائم نہیں ملتا کہ وہ 1 روپیہ کسی کو صدقہ کرنے کے لیے بول ہی دے. اب موت تو اچانک ہی آئے گی نا، بول کر تو نہیں آئے گی کہ چلو فلاں وقت موت آ رہی. کبھی کبھی تو ڈاکٹرز کہتے ہیں 1 مہینے کا ٹائم ہے، اور 1 مہینے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو انسان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ پھر اپنی موت سے پہلے پہلے صدقہ و خیرات کر لے. سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کی بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، اور وہ تمہاری صورتیں بنائی تو بہت عمدہ بنائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ احسن صورکم فاحسن صورکم، کہ ایسے نہیں بنایا ٹیڑھا آڑا خراب ڈراؤنا. ہماری صورتیں دیکھیے، ہر ایک کی صورت دیکھیے آپ، کسی کی صورت ایسی ڈراؤنی نہیں ہے کہ برابر سب چیزیں بیلنس ہے. 2 آنکھیں ہیں، 2 ناک ہے، 1 ناک ہے. اب یہ دیکھیے کہ ناک، جس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ناک اگر پیشانی پر ہوتی تو کتنی بھدی سی لگتی، آنکھیں اگر ایک نیچے تھوڑی کے پاس ہوتی، ایک سر پہ ہوتی تو کتنی عجیب دکھتی. یعنی کہ انسان نے کتنی خوبصورت انداز میں انسان کو بنایا کہ ہر انسان کے پاس وہی ساری چیزیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 ناک ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے پاس وہ اس کی ڈفرینٹ شیٹ ہے. ہر چیز، ہر انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. ہر انسان خوبصورت ہے، کسی کا رنگ کم ہے، کسی کا رنگ زیادہ ہے، کوئی سانولے رنگ میں بھی خوبصورت نظر آتے ہیں، تو کوئی ایسی، کسی کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے احسن صورکم، کہ بڑی خوبصورت صورت میں بنایا. اس کے بارے میں کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر غور کیا کریں کہ واقعی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے خوبصورت شکل و صورت میں بنایا. اور انسان دیکھیے کہ کتنا ناشکر ہے کہ آج بھی پھر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے کے چکر میں پارلرز میں جا کے بیٹھتا ہے، کہیں آئی بروز بناتا ہے، کہیں دانتوں میں کچھ کروائے جا رہے ہیں، کہیں لپس کو موٹا کیا جا رہا ہے،
کہیں پتہ نہیں گالوں کو اونچا کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیزیں نکلی ہیں، اور انسان یہ سوچ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا ایسے بنانا تھا تو اب ہم بنا لے رہے خود. ایسی بات ہو گئی نا کہ انسان اپنے باڈی میں چینجز کر لے رہا کہ کیا کیا انجیکشنز ہے، کیا کیا نئے نئے تھراپیز ہیں، اس سے انسان اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی خوبصورت انداز میں بنایا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس عورت پہ کیسے ہونٹ چاہیے، کیسی آنکھیں چاہیے، کیسی ناک چاہیے. اب اگر ہم اس کو چینج کر کے کچھ کا کچھ بنا لیں گے تو وہ تو ہمارے چہرے پہ بھدی سی لگیں گی نا. ہمیں تھوڑی اتنا زیادہ پتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ کیا اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جیسے آئی بروز بنایا وہی ہمارے چہرے پر سوٹ ہونے والے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ نہیں نہیں آئی بروز ایسے نہیں، ایسے ہوتے تو میں بڑی ہی خوبصورت لگتی. شیطان نے بہکایا نا، تو جا کر تو آئی بروز کو چھانٹنے لگے، کاٹنے لگے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے، اور جا کے خوبصورت دکھنے کے بجائے آپ دیکھیے کہ آئی بروز بنانے کے بعد عورتیں اور بھدی سی لگتی ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے جیسی خوبصورت بنائی تھی اس کو انہوں نے کیا سے کیا بنا ڈالا، اور کچھ عجیب سی ان کے چہرے پھر لگنے لگتے ہیں. اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ اس لیے ہوا کہ اس کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے. چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود. یعنی کہ ان کو یہ بات تھی کہ یہ تو ہماری درمیان میں کا ایک آدمی ہے نا، تو یہ ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے، ہم بھلے ہم اس کے اوپر یقین کریں. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کی کیسی پیروی کریں، یہ تو ہمارے میں کے آدمی ہے، ان میں ڈفرنٹ کیا ہے. آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ ان سے کہیے کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اسے تم کرتے رہے، اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور نور یعنی کہ قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، جو کام تم کرتے رہے، اور اس سے پوری طرح باخبر اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور، رسول پر، اللہ پر، رسول پر، اور تیسرے کس پر ایمان لانا ہے؟ نور. نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن. آپ اس کو انڈرلائن کر کے لکھ لیجئے بریکٹ میں، قرآن. نور سے مراد قرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نور ہی بھیجا نا. یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر کیسے نور پیدا کرتا ہے، روشنیاں پیدا کرتا ہے، اندھیروں سے ہمیں روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے. اور وہ اجتماع کر کے اور تمہیں جمع کرے گا، تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا. یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن. تغابن کس کا نام ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کا، قیامت کا نام ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ہار جیت کا دن. یعنی کہ اس دن پتا چل جائے گا کس نے کتنی ریسنگ میں کون جیتے ہیں، کون ہار گئے. لکھ لیجئے یہاں پر قیامت کا نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام میں آپ کو انڈرلائن کرواتی جا رہی ہوں. اور نیک عمل اللہ سے اس کی برائی اور نیک عمل کرے. جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے نا، بڑی اطمینان دینے والی آیت. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دیکھیے نیکیاں کرتے رہنا ہے، نیکیاں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم سے برائیاں بھی دور ہوں گی. اب یہ دیکھیے کہ جیسے جیسے ہم نیکیوں میں قدم رکھتے ہیں نا تو ہم کو الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، نہیں نہیں ہم کو اس سے بچنا ہے، نہیں نہیں ہمیں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو چھوڑ دینا ہے، نہیں نہیں ہمیں صبر کرنا ہے. یہ آ رہا ہے نا ہمیں، جیسے جیسے ہم نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر خود بخود آ رہی ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب ایمان لے آئے گا انسان، نیک عمل کرے گا، تو اس کی برائیاں سے خود بخود دور کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہماری برائیوں کو دور کر دے. اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ مغرب اور مشرق کی دوری پیدا فرما دے، اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی،
وہ ابد تک اس میں رہیں گے، مطلب آخر تک کبھی نکلنا ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے اطمینان سے بیٹھیں، جو بھی آیا اللہ نے بھیجا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دور بھی کر دے گا۔ اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو تسلی دیا کریں کہ کوئی آزمائش مجھ پر آئی ہے، شوہر کی طرف سے ہے، بچوں کی طرف سے ہے، سسرال والوں کی طرف سے ہے، میاں کو بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو میاں کی طرف سے ہے، ساس کو بہو کی طرف سے ہے، بہو کو ساس کی طرف سے ہے۔ جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آزمائش ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، کھانے کی، بیماری کی، آزمائش کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم ہر بار یہ سوچیں جو بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو ہم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی ہم کو دے گا، ہم اس سے باہر بھی نکالے گا۔ اور اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، تو صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ یہ دیکھیے دشمن کس کو کہا جا رہا ہے؟ سب سے قریبی رشتوں کو دشمن کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، شوہر کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، ازواج کا دونوں میننگ بنتے ہیں نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن کہا جا رہا ہے ان کو، ان سے ہوشیار رہو۔ کیا کیسے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے بڑے قریبی رشتے ہیں، ان کے لیے تو انسان کیوں ہے دشمن؟ کہ دیکھیے کہ انسان، یہی دو لوگوں کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ ایک مرد کیا کرتا ہے اپنی بیوی کے لیے؟ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا ہے، بس اس کو بیوی کو خوش کرنا ہے، بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں، اچھے اچھے کالجز میں پڑھانا ہے، کیا کیا گناہ کے کام کر کے، غلط طریقوں سے پیسہ کما کے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھرتا ہے۔ تو کیا دشمن نہیں ہو گئے وہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہمیں یہ چاہیے، بیویوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ نہیں نہیں مجھے تو ایسے ہی کپڑے چاہیے، مجھے تو اتنا گولڈ چاہیے، وہ میری فلاں دوست نے اتنا لیا، تم تو مجھے کبھی نہیں دلاتے۔ ایسی عورتیں بحثیں کرتی ہیں نا، جو دیندار نہیں ہوتی، اللہ والیاں نہیں ہوتی ہیں نا، تو اپنے شوہروں سے ایسی ہی بحثیں کرتی ہیں۔ تو بیچارہ شوہر مرتا کیا نہ کرتا، جاتا ہے کہیں سے، غلط طریقہ ہو صحیح طریقہ ہو، لاتا ہے کما کے، پھر بھرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو، غلط غلط طریقوں سے بھی کما لے رہا ہے، کبھی اس کو حق کا نہیں پتا، حلال کا نہیں پتا، باطل کا نہیں پتا، سود کا نہیں پتا، جو بھی طریقے سے مل رہا ہے وہ لا رہا ہے، اپنے اسٹیٹس والی لائف اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو دے رہا ہے۔ تاکہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے نا کہ عورتوں کو بہت ہوتا ہے اسٹیٹس کا خیال کہ نہیں نہیں اب ہم کو لوگوں میں رہنا ہے، چار لوگوں میں رہنا ہے، گھر تو ایسے ہونا چاہیے، گاڑی تو ہونی چاہیے، ہمارے بچے تو فلاں اسکول میں پڑھنے چاہیے، یہ چھوٹے اسکول میں ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈالیں گے، یہ ہوتا ہے نا عورتوں کا اور خیال۔ تو پھر یہی تو دشمنی ہو گئی نا شوہر سے۔ پھر اسی طریقے سے ماں باپ سے بدظن کر دیا جاتا ہے، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کو ان کی ماؤں سے بدظن کر دیتی ہیں، ان کے والدین سے، ان کے بھائی بہنوں سے بدظن کر دیتی ہیں، تو پھر یہ بھی تو دشمنی ہو گئی۔ بیچارہ شوہر اپنی ماں سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتا تھا، اب بیوی نے اتنا اتنا اس کو بولا کہ تمہاری میں نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، اب وہ چیخنے اور چلانے لگا اپنی ماں پہ کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو، تو پھر وہ بھی تو دشمن ہو گئے۔ یہ بھی دشمنی ہو گئی نا کہ شوہر کا ایک شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے، کیا یہ دشمنی نہیں ہے؟ کبھی بھی اپنے شوہروں کو، اپنی ماؤں کے لیے، ان کے لیے نرم دل بنایا کریں، ان کے دل میں نرم گوشہ رکھا کریں کہ نہیں آپ کی امی جو بھی کہہ رہی ہیں غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اگر وہ غلط بھی کہہ رہی ہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس غلط بات کرتے ہیں، لیکن ایسے وقتوں میں خاموش رہ جانا ہے، بحث ہی نہیں کرنا ہے، اپنے والدین سے بحث نہیں کرنا ہے کہ کہیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیز میں ہم گناہ گار ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں دشمن کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ریزنز ہے، بہت ساری دنیاوی باتوں کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے گناہ گار بن جاتا ہے، دوزخی بن جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ریزنز ہیں، آپ کو یہ بھی ریزنز ڈھونڈنا ہے کہ اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ گار بن سکتا ہے۔ تو ان سے ہوشیار رہو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاحْذَرُهُمْ، بچو ان سے، ایسے دشمنوں سے بچو۔ اس کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں دین کی باتیں، دین کا
جاہلیت والے گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں، چیخ پکار، ماں باپ سے چیخ رہے ہیں، پکار سے بات کر رہے ہیں، بچے بھی کر رہے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ دادا دادی کا ادب ہے، نہ بچے بیٹا ماں سے زور سے بات کر رہا ہے، اپنی بیوی کے خلاف لڑ رہا ہے کہ تم نے میری بیوی کو ایسے کیوں کہا، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے، کہاں ہوتا ہے یہ؟ جہاں پر دین کی کمی ہے، جہاں پر ایمان کی کمی ہے، جہاں پر تقوی کی کمی ہے۔ مومن گھروں میں، نیک لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے کوئی اونچی آواز میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتا، ماں باپ کی عزت وہاں کی جاتی ہے۔ یہی تو لوگ دیکھیں کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزوں کی وہ ویلیو کرتے ہیں کہ ان کے دیکھو ان مسلمانوں میں کیسی بات ہے یہ، کہ یہ لوگ دیکھیں ان کو دیکھیے کہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے کیسے یہ ان کے پاس ہے کہ ان کے پاس ماں باپ کا ادب ہوتا ہے۔ اب ہندوؤں میں دیکھیے، غیر مسلموں میں دیکھیے، ماں کا کوئی ادب نہیں ہے، اری تری بولا جاتا ہے، چیخ پکار ہوتی ہے، کبھی تو مار پیٹ بھی کرتے ہیں کچھ اولادیں، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو، ماں کے قدموں کے جنت ہے، نیچے جنت ہے، تو اپنے شوہروں کی جنتوں کو خراب نہ کیا کریں۔ ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو سکتی ہے آپ کے حق میں، بہو کے حق میں، لیکن کبھی اس کے لیے اپنے شوہر کو مجبور نہ کریں کہ وہ گناہ گار بن جائے، وہ دوزخی بن جائے۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دیکھیے کہ فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا ہے، مال اور اولاد۔ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ اب انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو کتنا بھول جاتا ہے، اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے، یا پھر اس مال سے کہاں خرچ کرتا ہے، اچھی جگہ خرچ کر رہا ہے یا بری جگہ خرچ کر رہا ہے۔ بہت پیسہ ہے، موویز دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اب تو بس انجوائے، ایسی سرکل ایسا مل گیا کہ جہاں پہ انجوائے ہی انجوائے ہے، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا، ہم اکیلے کیسے پڑھیں گے؟ شرم آئے گی نا، سارا سرکل گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، ہم اکیلے نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے دوست ہمیں کیا کہیں گے؟ یہ بات انسان کے دل میں آتی ہے نا کہ یہ مال کی وجہ سے ایسے انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اولاد کی وجہ سے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کبھی کبھی ماؤں کی نمازیں چلی جاتی ہے، باپ بیچارے غلط طریقوں سے پیسہ لا کے اپنی اولادوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں۔ آج کے دور میں اچھی تعلیم دینا اولاد کو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ ایک مڈل کلاس کا شخص اچھی تعلیم اچھے اچھے کالجز میں نہیں پڑھا سکتا، لاکھوں سے فیس ہو گئی ہے، لاکھوں سے، تو کہاں سے لائے بیچارہ، کیا کرے؟ کوئی اگر تھوڑا تھوڑا کمانے والا ہے تو اپنے بچوں کی کیسی خواہش پوری کرے، کیسے اس کو اچھے اچھے اسکول اور کالجز میں ڈالے؟ آج کل میڈیکل اور انجینئرنگ میں تو ایسے ہو گیا کہ 80 لاکھ 90 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک سب سے چھوٹی بات ہے۔ پتہ نہیں بیچارہ زندگی بھر کمائے اور اپنے بچے کو ایک ایک کوئی کورس کروائے، ساری زندگی کی کمائی اس پر لگا دے، تو یہ آزمائش نہیں ہوئی تو کیا ہوئی؟ پھر ایسے وقت میں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ غلط طریقوں سے مال جمع کر کے لاتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ بچوں کی خواہش کیسے نہ کیسے پوری کی جائے۔ تو پھر یہ اس لیے آزمائش کہا گیا ہے، اولاد کو بھی اور مال کو بھی۔ تو اپنی مال کو اور اولاد کو اپنی آزمائش مت بننے دیجئے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے یہاں اور اللہ ہی ہے جس کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو، اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، شُحَّ نَفْسِهِ، نفس کے بخل سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کرے۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں یہ، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا کیا ہے؟ آپ لوگ کافی بار پڑھ چکے ہیں، ساروں کو پتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور یہی ساری چیزیں ہم کافی بار ریپیٹ بھی کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر اس کو بڑھا چڑھا کر؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک چھوٹی سی نیکی گرو ہو کے پہاڑوں کے مانند ہو جائے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ، ہم نے تو اتنی نیکی کبھی نہیں کی تھی، ہم نے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ میں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کے مانند کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن وہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان کی نیکیاں پہاڑوں کی مانند، کئی پہاڑ ان کی نیکیوں کے، تو وہ حیران ہوگا کہ اللہ میں نے تو نہیں کیا۔ خلوص، اخلاص، اللہ کے لیے خالص کی ہوئی نیکیاں، چیک کریں کون کون سی نیکی ہم نے اللہ کے لیے خالص کی۔
کون کون سی نیکیاں ہماری پہاڑ بن گئی یا پھر کون کون سی نیکیاں ہماری راکھ بن کے اڑ گئی، ریاکاری سے یا تکبر سے یا اخلاص نہیں تھا اس میں، یا کون کون سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی اس میں جس کی وجہ سے وہ گندگی ہو گئی، ساری ویسٹ ہو گئی۔ چیک کیا کریں، ہر روز اپنے اعمال کو بھی چیک کیا کریں کہ کیا میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں، قابل قبول ہیں، کیا میری نمازیں، کیا میری عبادت، کیا میرے آس پاس میرے گھر والوں سے سلوک میرا، یہ ساری چیزیں میری قابل قبول ہیں۔ کوئی ایسی تو چیز نہیں ہے جو دن بھر میں سے میں کر رہی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے پاس میری پکڑ ہوگی۔ چیک کیا کرے، روز چیک کیا کریں اپنے آپ کو۔ ایک مومن بندہ اپنے آپ کو روز چیک کرتا ہے، اب ہم کو بھی وہی بننا ہے، اپنے آپ کو روز چیک کرنا ہے، دوسروں کو نہیں کرنا ہے کہ فلاں کو میں دیکھتی ہوں وہ تو نماز نہیں پڑھتی، فلاں تو کبھی جھوٹ بولتی ہے، وہ تو میری ساس ایسی ہے، وہ تو میری نند ایسی ہے، وہ تو میری بھابھی ایسی ہے، تو وہ تو فلاں ایسے ہیں، وہ تو ان سے بات ایسی کرتے ہیں، وہ تو تیز بات کرتے ہیں۔ نہیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنا چیک کرنا ہے، اپنی چیک لسٹ بنانا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہماری پہاڑ بن سکتی ہیں یا کتنی نیکیاں ہماری اب تک راغ بن کر اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اور نیکیوں کو سنبھال کر رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بردبار ہے، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا اور زبردست ہے اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھاک حساب رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ یعنی کہ طلاق کی کیا عدت ہے؟ 4 ماہ۔ اب یہاں پر بیوہ ہے اگر تو اس کی کیا عدت ہے؟ 4 ماہ 10 دن، اور عورت اگر اس کو طلاق دی جائے تو 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ اس کی طلاق ہے، تو یہاں پر بیوہ ہے اگر تو اس کی عدت اور بھی کون سی ہے؟ اگر وہ حاملہ ہے بیوہ تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل تک ہے۔ بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ جب ہو سکتا ہے کہ وہ آج اس کی طلاق ہوئی اور 1 مہینے میں اس کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت ختم۔ پھر یا پھر یعنی کہ ہاں اب بیوہ ہے نا وہ اور حاملہ ہے، تو اب اس کی عدت یا پھر اب 7 مہینے ہو رہے ہیں، کبھی 8 مہینے ہو رہے ہیں، تو جب تک اس کی عدت رہے گی، جب تک اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے۔ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور بیوہ جو غیر حاملہ ہے، حاملہ نہیں ہے، تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ پھر اس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایمرجنسی ہے، کچھ ہاسپٹل جانا ہے، ایسی جگہوں پہ عورت جا سکتی ہے، لیکن کہیں رہ نہیں سکتی، دوسروں کے گھروں میں نہیں رہ سکتی، بلکہ اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا پڑے گا۔ یہاں پر طلاق کی عدت، اب جب تم عورتوں کو طلاق دو، اب یہاں پر بیوہ کی عدت کی بات ہو رہی تھی، طلاق کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو طلاق کی آگے ہم دیکھیں گے کہ طلاق کب کب نہیں دینا ہے۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اب جیسے طلاق ہو گئی، پہلی طلاق ہو گئی، تو طلاق کے بعد عورت گھر میں ہی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مرد کو ریئلائز ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو طلاق رجعی کا اس کو پھر اس کو دوسرا ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اپنی بیوی کے لیے، تو اس کو گھروں سے نہ نکالا جائے طلاق کے بعد۔ تو طلاق ہونے کے بعد وہ اپنے گھروں میں ہی رہے، عدت گزارے، یعنی کہ خاوند کے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ عدت گزارنا غیر شرعی اور گناہ ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو عورت کیا کرتی ہے؟ روٹ کر میکے چلے جاتی، بلکہ میکے نہیں جانا چاہیے، وہیں رہنا چاہیے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے غلطی سے دے دی، میرا وہ مقصد نہیں تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا۔ اب روتے ہیں پیٹتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے کسی وجہ سے، تو عورت کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اللہ یہ کہ وہ سری برائی کے مرتکب ہوں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ ہینا پڑھیے یہاں سے۔ جی، تمہیں خبر نہیں، ممکن ہے اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات
سبیل پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یا پھر انہیں اچھے طریقے سے جدا رخصت کر دو، اور اپنے میں سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو، اور تم صرف اللہ ہی کے لیے گواہی دو۔ یہی ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے نجات مخلصی کی راہ نکال دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازے مقرر کیا ہے۔ اور جو پیرانہ سالی کی وجہ سے جو عورتیں نا امید ہو گئی ہوں، حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے، اگر تمہیں شبہ ہو کہ تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور کم سنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہیں آتا ہو، اور حمل والیوں کو ان کی عدت کے وضع حمل سے بچہ پیدا کرنے تک، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، اس نے تمہاری طرف اتارے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائیاں اس سے دور فرما دیں گے، اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ تم جہاں رہتے ہو انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق وہاں رکھو، اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو اس کو کوئی دوسری بیوی دودھ پلا دے گی، چاہے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق آمدنی جو اللہ نے اسے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اسے دیا ہے، جلد کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی۔ اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے سختی سے ان کا حساب لیا، ہم نے انہیں بڑا عذاب دیا، پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ گھاٹا ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس تم اللہ سے ڈرو۔ اے عقل والو، ایمان والو، اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، وہ رسول بھیجا ہے جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی روشن آیتیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ انہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہت اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی انہی کی طرح، اور ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ ٹھیک ہے، رک الرحمن جائے، الرحیم۔ ٹھیک ہے، رک جائے یہی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ آپ نے کیا ہوا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنے سب بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، یعنی کہ سب کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر جا کے سب کے حالات معلوم کرتے تھے، خیر عافیت کی تاکہ خیر عافیت معلوم ہوتی رہے۔ تو ایک دفعہ جب آپ سیدہ زینب بن حجج کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا۔ اس طرح آپ کو وہاں کچھ دیر لگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھا شربت۔ دوسرے دن بھی آپ کو سیدہ انہوں نے وہی کیا زینب نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت پلایا، اور چونکہ آپ کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سیدہ زینب جو تھے تو وہ آپ کو کیا کرتی تھی، آپ ان کے وہاں کچھ دیر زیادہ لگ جاتی تھی۔ اب دوسری بیویوں کو یہ بات، بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب یہ دیکھیے یہ بھی عام عورتوں کی طرح ہی کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ میرا شوہر صرف میرے پاس رہے، میرے پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کرے، مجھے زیادہ پسند کرے۔ اب ان کے دلوں میں یہی خواہش ہوتی ہوگی نا، تو اب ان کو یہ لگا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور سیدہ حفصہ کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سیدہ زینب کے پاس اتنی دیر لگا رہے ہیں، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ اب ان کو یہ لگ رہا تھا آپ کی بیویوں میں سے ہر یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی توجہ کا مرکز بنے،
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس عادت کو یعنی کہ سیدہ زینب کے پاس شہد پینے کی جو عادت کے چھڑانے کی ایک ترکیب سوچی۔ تو آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کیا ہوتا تھا؟ ایک قسم کا گوند ہوتا تھا اس وقت جس کی ایک ناگوار سی بو رہتی تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے اس کی بو آ رہی ہے۔ پھر جب ایک بیوی نے بھی یہی بات کی اور دوسری بیوی نے بھی یہی بات کی تو آپ کو بھی کچھ وہم آ گیا۔ اب ایک کو اگر کوئی شخص کہے تو اتنا زیادہ انسان اس کو ایزی لے لیتا نا، لیکن اب دوسرا بھی انسان وہی سیم بات کہے تو پھر کیا ہوتا کہ انسان یہ ہوتا ہے کہ بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ شاید سچ مچ واقعی بو آ رہی ہے، تو آپ کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ تو آپ نے ان بیویوں کی دل جوئی کی مقصود کے لیے آپ نے کیا کیا؟ قسم کھا لی کہ آئندہ زینب کے یہاں سے شہد نہیں پیوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے کس لیے حرام کیا؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ کیا بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان ایسی قسم کھا لے تو پھر وہ کیا کرے؟ قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر لے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا قسم کا کفارہ کیا ہے، ہم نے سورہ مائدہ میں تفصیلی پڑھا تھا کہ قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ لے، اور آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے متعلق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ناجائز قسموں کو توڑ دینا ہی بہتر ہے۔ کبھی انسان غلطی سے غفلت میں کوئی قسم کھا لے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو انسان نے اس کی قسم کو قائم نہیں رکھنا ہے کہ نہیں اب تو میں نے قسم کھا لی۔ اب کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی ماں سے نہیں بولوں گا، میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، میں زندگی پر بات نہیں کروں گا، میں اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ جہالت میں لوگ یہ کرتے ہیں، اپنی بہن سے میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا، اپنے بھائی سے میں بات نہیں کروں گا، اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسی قسموں کو توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا ہی وہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا سرپرست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اس کی بیوی نے وہ بات آگے بتا دی، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو بتلا دی اور کچھ نہ بتائی۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اب انہوں نے ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، امیر المومنین یہ دو عورتیں کون تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھی۔ اور یہاں پر سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اور بھی کوئی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بتا دی تھی۔ یعنی کہ کوئی ان کو یہ تھا کہ وہ اپنے پاس رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ راز ایک دوسرے کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ راز اب فاش ہو چکا ہے۔ تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے ان باتوں کے بارے میں پوچھا تو کیا یہ بات تم نے بتائی ہے؟ تو دوسری بات کا ذکر یہاں پہ مفسرین نے نہیں کیا کہ وہ کیا بات تھی۔ تو آپ نے میرے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا باپ بھی خلیفہ ہوگا، آپ نے کہا کہ دوسری بات یہ تھی کہ یہ بات ہو سکتی کہ یہ بات تھی کہ بعض مفسرین نے کہا کہ میرے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا والد جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد تمہارے باپ۔ یعنی اس میں یہ بات آپ کو راز میں رکھنی تھی اور چرچا نہیں کرنا تھا تاکہ لوگ برا مان جائیں۔ تو انہوں نے یہ بات آگے بڑھا دی۔ تو اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا یہ بات؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے خبر دی؟ پھر جب نبی نے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ تو نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عائشہ اور حفصہ۔ اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اس کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ کچھ دور نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہترین بیویاں عطا کر دے گا، بدلے میں دے دے گا۔ اور مسلمان مومن اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزدار ہوں۔ اور عورتیں کیسی ہوں؟ بیویاں بدل دے گا جو کیسی ہوں گی؟ نیک ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، اور چاہے وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آیت نمبر 6 بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں کس کو بچاؤ؟ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے آپ کو اکیلے بچا کے بس بیٹھ مت جاؤ، اپنی نمازیں پڑھ رہے، اپنی عبادتیں کر لے رہے اور باقی سارے گھر کو چھوڑ دیا، بچے نہیں پڑھ رہے، شوہر نہیں پڑھ رہے، بہن بھائی نہیں پڑھ رہے، ماں باپ نہیں پڑھ رہے، بلکہ ان کو اچھے احسن انداز میں دین کی طرف بلانا ہے اور وہ آگ سے بچانا ہے۔ کیسی آگ ہے وہ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا آگ کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سب سے پہلے اپنے آپ کو قُوا انفسکم، قُوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیا کرے۔ جیسے ہی ہم تھوڑے سے دین میں پیچھے ہوں نا، جیسے ہی ہم عبادتوں میں کمزور ہوں نا، تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بولا کریں یہ سینٹینس کہ ہم کو بچانا ہے آگ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ آگ کتنی سخت ہے، ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کا 70واں حصہ دنیا میں بھیجا گیا جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سی بھاپ اگر ہمیں لگ جاتی ہے تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی سخت آگ ہے یہ، کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کیسے تم صبر کرو گے اس آگ پر، کہ جتنی اتنی سخت آگ ہے یہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی الرٹ کر رہا ہے۔ ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہم دارالامتحان میں ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ میں کوسچن پیپر ہے، ابھی ہم مٹا لیں، ابھی لکھ لیں، جو کرنا ہے وائٹ انک لگا لیں آپ کے غلط آنسرز پہ، آپ اس کو صحیح کر لیں۔ ابھی پیپر آپ کا ہاتھ میں سے گیا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ جب ہم ایگزام ہال میں ہوتے ہیں، پیپر ہاتھ میں سے چلا گیا، بعد میں ہم کو لگتا ہے ارے میں نے وہ رانگ کر دیا، ارے یہ تو ٹک غلط کر دیا، ارے وہ والا آنسر مجھے آتا تھا میں نے نہیں لکھا۔ یہ ہوتا ہے نا، خیال آتا ہے نا انسان کو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں پیپر ہے، ابھی ہم دارالامتحان میں بیٹھے ہیں، ابھی اپنے آپ کو چیک کر لیجئے، ابھی چیک کر لیجئے کہ کیا کہاں رانگ ہے ہم۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیجئے۔ آج کے دن بھر آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ قوا انفسکم، مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل عیال کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں، کوئی انسان جنت میں چلا جائے گا اور اسے یہ پتا چلے گا کہ اس کے اولادیں، اس کے گھر والے دوزخ میں ہیں، تو کیا اس کو جنت کا مزہ آئے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے انجوائے کس کے ساتھ کریں؟ اپنی فیملی کے ساتھ کریں۔ آپ کو ایک اکیلے کو ٹکٹ مل رہا ہے، جاؤ آپ کشمیر گھوم کے آؤ، جاؤ آپ فلاں سوئٹزرلینڈ گھوم کے آؤ، آپ کو مزہ کہاں آئے گا؟ آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ شوہر بھی نہیں ہے ساتھ میں، بچے بھی نہیں ہے ساتھ میں، بہن بھائی بھی نہیں ہے ساتھ میں، کیا مزہ آئے گا آپ کو؟ ہاں، سوچا کریں نا، ہم اپنے انجوائے کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں انجوائے۔ تو اپنے گھر والوں کو لے کر ہم کو جنت میں جانا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے، کیا محنتیں کرنا ہے؟ ہر انسان اپنی تیاری کو سوچے، کیسے میں تیار کروں، کیسے اپنے آپ کو بھی تیار کروں، اپنے آپ کو میں ایک ایگزامپل بناؤں اپنے گھروں میں، کہ لوگ، گھر والے، بچے مجھے دیکھ کر یہ نہ کہیں ہاں امی بھی تو نماز نہیں پڑھتی، ہاں میں نے دیکھا تھا فلاں وقت امی بھی نماز چھوڑ رہی تھی، فلاں وقت انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، فلاں وقت وہ گندی نماز پڑھ رہی تھی، میں نے دیکھا تھا جلدی جلدی سجدے کر رہی تھی، انہیں باہر جانا تھا، بازار میں گئی تھی تو انہوں نے تو نماز چھوڑ دیا تھا۔ تو ایگزامپل بنے نا پہلے اپنے بچوں کے سامنے، تب ہمارے بچے ہم کو فالو کریں گے نا، کہ نہیں ہماری امی ایسے کرتی تھی، ہم بھی ایسے کریں گے، ہماری امی تہجد میں اٹھا کرتی تھی، ہم بھی اٹھیں گے، ہماری امی ایسے قرآن پڑھتی تھی، انہوں نے ایسے نوٹس بنائے تھے، ہم بھی ایسے کریں گے۔ آج نہیں ہو رہا ہے بچوں کے اندر یہ بات پیدا، ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے اندر ٹرانسفر ہو جائے، کیونکہ جو چیز ہم کرتے ہیں ہمارے بچوں کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل وعیال کو بھی بچانا، بڑے آسان انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، کبھی بچوں کو ڈانٹ کے، کبھی پیار سے، بڑوں کو تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، ہسبینڈ کو ڈانٹ نہیں سکتے، اور نہ پتا چلا کہ آج کی کلاس کے بعد ساری بہنیں ہسبینڈ کو ڈانٹنے لگ گئی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ کو ڈانٹ رہے کہ تم نماز کو کیوں نہیں اٹھ رہے، بلکہ بڑے اچھے انداز میں ایک دو بار ہسبینڈ کو بولے، 10-20 بار اللہ تعالیٰ کو بولے کہ اللہ میرے ہسبینڈ کو نماز کو اٹھا دے، یہ مجھ سے نہیں اٹھتے ہیں، کیا کروں میں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرے نا، ربی انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں بے بس ہو گئی، اب تو میری مدد فرما، اللہ میرے بچے میری بات نہیں سنتے، اللہ میرے شوہر میری بات نہیں سنتے، نماز کو نہیں جا رہے ہیں، میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ روئے نا اللہ کے سامنے آپ، اور یہ نہ ہو کہ بس ڈنڈا لے کر شوہر کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، سسرال میں ساس کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، سسر کو بھی غصہ کر رہے ہیں، گھر والوں کو ساروں کو ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑے پیارے انداز میں ہم کو آنا چاہیے کہ بڑے احسن انداز میں، پیار بھرے انداز میں ہم نے اپنے گھر والوں کو دین کی طرف بلانا ہے، بڑے اچھے انداز میں. جیسے کہ کل ایک بہن نے بتایا کہ ان کے امی کے دل میں ڈر بیٹھ گیا. ڈر نکالنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ان کو خوشخبریاں سنانا ہے. بچوں کو یہ بتائیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے اللہ کی رضا سے مل رہا ہے. کیسے ملے گا ہم کو یہ ساری چیزیں؟ اللہ کی رضا سے ملے گی. یہ کہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ ہمیں جو بھی ملے گا اللہ کی رضا سے ملے گا. تو ان کو کیسے ہم ریئلائز کرائیں، کیسے ہم بتائیں؟ یہ آپ کو ایک ٹرک آنی چاہیے. آپ کو پیرنٹنگ کی ٹرک بھی سیکھنا پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ، کہ بچوں سے کیسے بات کریں، کیسے ان کو سمجھائیں، اچھی باتیں ان تک کیسے پہنچائیں. ہم اپنے گروپس میں یہ بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کی جائے. پیرنٹنگ کے لیکچرز بھی ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، کیونکہ کل تک ہماری ماؤں کو بیچاروں کو پیرنٹنگ نہیں آتی تھی، اور ہم لوگ بھی بڑے انوسینٹ تھے، جیسے ماں باپ بولتے تھے ویسے ہم سن لیتے تھے. لیکن آج کی جنریشن آپ کی کوئی بات نہیں سنتی. آج کی جنریشن آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے، کہتی ہے امی آپ کو نہیں سمجھتا. وہ بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہاں پر دعائیں زیادہ کیجئے، ان کو بولا بھی کیجئے، پیار محبت سے بولا کیجئے. اور قوا انفسکم واہلیکم، آج کے بعد اس آیت پر عمل شروع. آج کے بعد کمر کس لیجئے کہ آج کے بعد میں اس آیت پر عمل کروں گی. آسان ہے نا، کوئی مشکل تو نہیں ہے. آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جنگل میں چلے جائیے، آپ ہمالیہ پہ چلے جائیے، آپ 40 دن کے چلا لگا لیجئے، آپ نے بالکل لوگوں کے سامنے نہیں آنا ہے، بالکل کھانا اور پینا چھوڑ دینا ہے. نہیں، بلکہ چھوٹی سی چیز آپ کو کہی جا رہی ہے، قوا انفسکم واہلیکم. امید ہے کہ ساری بہنیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں ساروں کو اتنا سینٹینس تو یاد ہو گیا. آج بالکل آپ نے اس پہ عمل کرنا، آج کے بعد سے شروع کر دینا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں، کیسے اپنے گھر والوں کو بچاؤں. کوئی ایسی ٹرکس، کوئی ایسے اپنے بچوں کو کچھ لالچ دیا کریں، کچھ گفٹس دیا کریں. جب وہ نماز پڑھے نا ان کو گفٹ دیا کریں، خوش ہوا کریں، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ خوش ہوا کریں. ان کو بتایا کریں کہ دیکھو میری بیٹی نے آج کتنی پیاری نماز پڑھی، کتنا اچھا انہوں نے سورہ سنایا، دیکھو انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا. ان کو خوش بھی ہوتے جائیں، ان کو گفٹس بھی دیا کریں. تو اس سے بچوں کے اندر اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور دوڑ دوڑ کر پھر نیکیوں کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ صرف اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی. پھر اسی طریقے سے ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں انہیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، ان کو بیٹھ کر سنایا کریں، قرآن سنایا کریں، لیکچر سنایا کریں. سب سے بیسٹ ہے نا کہ جو اولڈ ایج خواتین ہیں، ہمارے دادی ہیں، نانی ہیں، ساس ہیں، ان کو ایک موبائل یا ایسی چیز دلا دیں، ان کو اس میں لیکچر سننا سکھا دیں. ان کو کئی اچھے اچھے اسکالرس کے لیکچرز ان کو سننے میں بزی کر دیں، کہ یہ کہیں ادھر ادھر بزی ہونے سے بہتر ہے. آج کل کئی بوڑھوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے موویز دیکھتے بیٹھے ہیں، سیریلز دیکھتے بیٹھے ہیں، گیمز کھیلتے بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہیں. ان کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیں، ان کو کہ یہ دیکھیے ممی آپ کے لیے میں نے موبائل گفٹ لیا ہے، یہ اس میں دیکھیے ایسے لیکچر سننا ہے، یہ ایسے لیکچرز، ایسے بچوں کو بتائیں کہ ان کو ایسے لیکچرز لگا کے دیا کرو. تو اس طریقے سے ہم اپنے جو اپنے بڑے بوڑھے ہیں ان کو بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں آج ہم پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے نہیں پڑھی ہے. وہ بیچارے تو انوسینٹ تھے، ان کو اتنا کہاں معلوم تھا، وہ کبھی اتنی ڈیٹیل میں گئے ہی نہیں. انہوں نے ناظرہ پڑھا، بس اتنے پہ ہی اکتفا کر لیا، وہ اس میں ہی مطمئن ہو گئے. وہ تو ان کو بھی ہمیں اچھے آسن انداز میں سمجھانا ہے، اپنے بڑوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو. ایسا نہ ہو کہ آپ کو لوگ یہ سمجھے کہ یہ بڑی ڈومینیٹنگ ہے، یہ بڑے ہم پر حکم چلا رہی ہے، کلاس کیا اٹینڈ کر رہی ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی ہے. ایسا نہیں سوچنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا ہے کہ جیسے مجھے کچھ نہیں آتا ہے. میں نے خود پہلی بار یہ بات سنی ہے. ایون میں اپنے بچوں کے سامنے کوئی بات ایسی پیش کرتی ہوں جیسے میں نے ابھی پہلی بار سنی ہے، کہ دیکھو مجھے آج یہ معلوم پڑا، دیکھو تم لوگوں کو پتا ہے یہ بات، دیکھو یہ آج ایسے معلوم پڑا، تو آج ہی پتا چلا مجھے. ایسے بتانا جیسے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم خود بالکل بلینک تھے. تو ایسے ڈسکس کرنے کے انداز میں کوئی نیکیوں کی باتیں ان کے سامنے شیئر کیا کرے. اور اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر. دیکھیے لکڑیاں جو ہوتی ہے نا، دنیا میں جو آگ لگاتے ہیں ہم، لکڑیاں تھوڑی دیر میں بجھ جاتی ہے، اس کو زیادہ دیر آپ نہیں جلا کے رکھ سکتے. لیکن یہ آدمی اور پتھر ایک بار گرم ہو جائے نا پھر وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ یہ بہت سخت آگ ہے، اللہ ہم تیری آگ پر ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. اللہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لینا. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس پر؟ کیسے فرشتے ہیں؟ سخت گیر. اور ایسے فرشتے غلاظ شداد، سخت فرشتے، بات نہیں کرتے، ان کو سنائی بھی نہیں دیتا. اور
اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور چیخنا چلانا، رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں پلیز ہمیں یہاں سے بچاؤ، انہیں کچھ نہیں سنائی دے رہا. وہ مکے اور بہرے ہیں، اندھے اور بہرے ہیں، ان کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا. وہ ان کا بس ان کا ایک کام ان کو یہ دیا گیا، اٹھاؤ اور ان کو یہاں سے پھینکو، ختم. پھینک دیا انہوں نے، ختم. اس کے بعد وہ نہیں پلٹ کے دیکھیں گے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کہ کوئی رو رہا ہے، کہ کوئی چیخ رہا ہے، کہ کس کا بہت زیادہ کس کو تکلیف ہو رہی. نہیں، لا یاسون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. بس اللہ کی فرما برداری میں ان کو کہا گیا اٹھاؤ اور پھینکو، انہوں نے پھینک دیا. بس ان کو اس سے آگے کچھ نہیں پتا. کس کو نکالنا ہے تھوڑی دیر کے لیے نکال دو، تھوڑی دیر کے لیے یہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہیں یہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ تو بوڑھے ہیں، یہ تو بچے ہیں. نہیں، کوئی نہیں، ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو کہ یہ جو نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے صرف وہی کرتے ہیں. اور اس دن اللہ کافروں سے فرمائے گا اے کافروں آج بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا اليوم، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے. اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو. ہم بھی اپنے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے بیٹھے نا، خالص توبہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح. توبۃ نصوح کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ و توبۃ نصوح قبل الموت. ہے یہ دعا یاد ہے نا؟ تقریباً بہنوں کو یاد ہے کہ اللہ ہمیں توبۃ نصوح عطا کر، سچی توبہ مرنے سے پہلے. بڑا ہی خوش قسمت ہوگا انسان جس کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ کہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ اللہ اس کے لیے طریقہ کیا بنانا چاہیے. ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ ہم بہت ڈرتے رہے اللہ سے کہ اللہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور روز توبہ و استغفار کریں. ایک روٹین بنائیں کہ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 بار استغفار پڑھ لیا کریں، یا پھر نہیں ہو رہا ہے تو شام میں سوتے وقت پڑھ لیا کریں کہ اللہ سے معافی بھی مانگ لیا کرے. اللہ آج ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ میں نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ میری یہ نماز صحیح نہیں ہوئی، اللہ میں نے فلاں کو ایسے بول دیا، اللہ میں نے فلاں کی غیبت کر دی. جب بستر پہ لیٹیں ساری چیزیں ریئلائز کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ سونے کے بعد تو ہماری روح اللہ کے پاس جائے گی اور ہمیں نہیں پتا کہ واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. تو اس لیے توبۃ نصوح کی کتنا یہ سورہ میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مائنڈ بلوئنگ ہے کہ کتنی چیزیں ہمیں جگا رہی ہیں، کتنی چیزیں ہمیں الرٹ کر رہی ہیں. اس کو آپ چھوڑے نہیں، اس کو یاد رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ قرآن بند ہوا، دورہ قرآن ختم ہوا، سب بھول بھال گئے، بلکہ اس کو آپ کے دماغوں میں ریمائنڈر کی طرح یہ ہتھوڑے مارنے چاہیے کہ یہ آیتیں ایسی آپ کو آنی چاہیے یاد کہ ہر وقت آپ اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد رہے کہ مجھے توبۃ نصوح کرنی ہے، مجھے اچھی سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بڑا پروردگار تمہارا بڑا مہربان ہے، تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دعائیں یاد کیا کرے، اور نہیں آتا ہے اپنی زبان میں بولا کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر عربی میں نہیں بولیں گے تو کیا قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جن کو عربی نہیں آ رہی ہے، جو اولڈ ایج خواتین ہیں، لیکن ینگسٹرز جو ہیں کوشش کیا کریں پیاری پیاری دعائیں یاد کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ہمیں دعائیں بھی تو یاد کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے اللہ تعالیٰ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم محنتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اگر بولوں گی کہ مجھے 10th کا پورا پورشن آتا ہے، مجھے بس پاس کر دو آپ، تو چلے گا کیا؟ نہیں، مجھے لکھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، نوٹس بنانا پڑیں گے، گائیڈز لینا پڑے گا، بکس لینا پڑے گا، کویشچن آنسرز یاد کرنا پڑے گا، اور جا کے کویشچن پیپر سالو کرنا پڑے گا. بھلے ہی ایگزامینر میرے پہچان کا ہے، بھلے ہی بورڈ والے میرے پہچان کے، تو مجھے پاس کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دیں گے نا وہ، جب تک میں وہاں پر بیٹھوں گی نہیں، ایگزام نہیں دوں گی. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایگزام تو ہمیں دینا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچی خالص توبہ اللہ کے حضور کرتے رہے. عادت بنا لے نا اپنے آپ کو، توبہ بھی کرے، پھر دوسرے دن یہ ریئلائز کرے کہ کل میں نے توبہ کر لی تھی، آج میرے کو وہ کام نہیں کرنا ہے. تو کبھی یہ نہ ہو کہ کل رات میں توبہ کی پھر آج وہی کر رہے ہیں. آج کل ہم نے جھوٹ بولا، غیبتیں کر لی، ان سے برا سلوک کر لیا، رشتہ داروں سے برا سلوک کر لیا، بحثیں کر لی، لڑائی جھگڑے کر لیے، آج شام میں توبہ کر لی، ریئلائز ہو گیا، کل پھر وہی کر لیا، پرسوں پھر وہی کر لیا، پھر بھول گئے کہ اب نہیں، ارے نہیں یہ تو کرنا ہی نہیں ہے ہم کو. توبۃ الی اللہ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف کیسی توبہ کرنا ہے؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ، سچی توبہ، خالص توبہ، جس کے بعد انسان دل میں ارادہ کر لے آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی، پکا ارادہ کر لے. تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرے گا؟ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا
اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو رسوا نہیں کرے گا۔ اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ دیکھیں نور کیا وجہ سے نور ہوگا؟ اعمال صالح کی وجہ سے۔ کیا ہمارے پاس ہے عمل صالح؟ کیا ہمیں ملے گا اتنا نور؟ کتنا نور ملے گا؟ چیک کریں نا اپنے آپ کو، کتنا نور مل سکتا ہے مجھے؟ اب جیسے کہ میرے پاس 1,00,000 روپے، نہیں میرے پاس تو ایک پلاٹ نہیں آئے گا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا 2,00,000 10,00,000 کتنے کا پلاٹ، یہاں پلاٹ لینا ہے، اس کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے، نہیں مجھے ابھی نہیں، ابھی تو مجھے اور جمع کرنا پڑے گا، یہ زیور بیچنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر میں ایک پلاٹ خرید سکتی ہوں۔ تو ہمیں اندازہ ہے نا کتنے پیسے چاہیے، ہمیں فلاں جگہ پلاٹ خریدنا ہے، نہیں وہ جگہ بہت اچھی ہے، وہاں کی ویلیو بہت اچھی ہے، وہاں کے پلاٹس بہت مہنگے ہیں، تو وہاں پلاٹس مہنگے ملیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اپنے آپ کو تیار کریے، ہمارے پاس کتنا نور ہے، کتنا ہم آگے چل سکتے ہیں، پل صراط پر سے ہم گزرنے کے لیے ہمیں کتنا نور ملے گا، کتنے اعمال صالحہ ہیں ہمارے پاس۔ چیک کریں، کھولیں آج اپنی بک، اعمال نامے کی بک کھولیں آج کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو چیک کیا کریں۔ نماز کو بیٹھے تو تھوڑی دیر اس 5 منٹ لگا کے یہ بھی چیک کریں کہ میرے پاس کیا ایسے عمل ہیں جو پل صراط پر مجھے سہارا دیں گے، جو میرے آگے اور پیچھے نور بن کے دوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہی نور عطا کرے، اللہ ایسے اعمال صالح کروائے ہم سے کہ ہمارے آگے اور پیچھے نور دوڑتا ہوگا۔ اور پھر اے ہمارے پروردگار، بڑی پیاری دعا ہے، آگے انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 8 میں، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور پورا کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ جو کہہ رہے ہوں گے، دیکھیے دنیا میں ان لوگوں کی تڑپ ہوگی نور کے لیے، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، محنتیں بھی اور ساتھ ساتھ دعا بھی۔ تو دعا کیا ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور کو پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے نور کی تیاری کر لیجئے، اپنے لیے نور کو بڑھا لیجئے تاکہ پل صراط پر سے گزرنے میں ہمارے پاس آسانی ہو۔ اب جیسے کہ کہیں جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹکٹ خریدتے ہیں، فلائٹ کا ٹکٹ نہ ہو تو آپ فلائٹ میں سوار نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس نور نہ ہو تو ہم کیسے پل صراط پر سے گزریں گے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹکٹ ہے، یہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے ایک ٹکٹ خریدنا ہے ہم کو۔ ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، پیسوں کی جگہ یہاں کیا چاہیے ہم کو؟ عمل صالح۔ کتنے عمل صالح ہیں ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے اگر ہم دیکھنے بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے ہمارے پاس عمل صالح، بس کہ ٹوٹی پھوٹی 5 نمازیں، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کسی سے تعلقات اچھے تھے، کبھی کسی سے خراب بھی تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی لسٹ میں دیکھیں تو بہت سارے نگیٹو چیزیں ملیں گی، کیونکہ شیطان ہم کو اس طرف دیکھنے نہیں دیتا نا، تو ہم اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنی نیکیوں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بھی دیکھے گا جو ہم گناہ کے کام کرتے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ہم کو چیک کرنا ہے کیا کیا اور نگیٹو چیزیں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ دیکھیے کافروں کی بیوی نوح اور لوط کی بیوی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب پہلے سے ہی طے کر دیا تھا کہ یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، دوزخی ہیں، اور وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور اللہ میرے لیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا دعا کی، نیز اللہ میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنائے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالموں سے بھی نجات دے۔ اب یہاں پر جو لوگ نیک ہیں انہوں نے کیا دعا کی؟ آسیہ بی بی آسیہ کے لیے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا دعا کی؟ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون کے اس عمل سے نجات دلا۔ رب ابنی، فرعون انہوں نے جب کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا اس قالت رب ابنی
ली इंदका बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह हमको इसका जो जुल्म है इससे नजात दिला और अपने पास से जन्नत में एक घर बना। हम इतना भी बोल सकते रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ये भी बोल सकते कि अल्लाह मेरे लिए भी जन्नत में एक घर बना। हम इतना उर्दू में बोलते हैं, अगर आपको अरबी में नहीं याद रहता है जो बहनों को, तो एटलीस्ट उर्दू में बोल दिया करें कि अल्लाह जन्नत में अपने पास मेरे लिए एक घर बना। और मरियम बिन्त इमरान की मिसाल भी पेश करता है, जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, फिर हमने इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और इसने अपने परवरदिगार के कलमों की और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत में हमतन मसरूफ हो रहने वालों में से थी। इनके बीबी मरियम की भी बात हो रही है। और आसिया, यहाँ पर सब औरतों में सबसे कामिल, सबसे फजीलत वाली जो दो औरतों का जिक्र किया गया, वो कौन कौन सी औरतें थी? मरियम बिन्त इमरान और आसिया फिरऔन की बीवी। इनके बारे में आता है कि ये इनकी फजीलत दूसरों पर बहुत ज्यादा है, दूसरी औरतों पर इनकी फजीलत बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह कल 29 पारा स्टार्ट करेंगे। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।